مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اسی کے حوالے سے دو چار معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے محبت اس طرح کی عطا فرمائے کہ سمجھیں بھی اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے فقط چند روایتی یا رسمی عبادات انسان کو نہیں دی ہیں کہ چند عبادات کر لو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، پکے ہو جاؤ گے. وہ ایک ہر شخص جو کلمہ گو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت عطا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. نمازی کو دیکھ لیں آپ نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر میں تمیز کرتی ہے. کیا مطلب کہ دعویٰ ایمان تو ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ثابت تب ہوگا جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی تو وہ مسجد میں جا کر سجدہ ریز ہو جائے گا. فرمایا کافر اور مومن کے درمیان اگر تمیز شکل سے نہیں پتہ چلتا، رنگ روپ سے پتہ نہیں چلتا، رہنے سہنے سے پتہ نہیں چلے گا. پتہ چلے گا جب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی تو مومن جھک جائے گا اور کافر نہیں جھکے گا. تو یہ تو اپنے مسلمان ہونے کا ایک اظہار ہے جو ہم عبادات کی صورت میں کرتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام سرتاپا بندگی اختیار کرنے کا نام ہے، مکمل اسلام کو قبول کرنے کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. قرآن نے بڑا واضح کہہ دیا ہے، پک اینڈ چوز نہیں ہے. کوئی چیز اچھی لگی لے لی، کوئی نہیں اچھی لگی، طبیعت کو مائل نہیں تو چھوڑ دی. فرمایا نہیں، اسلام میں آنا ہے تو پھر پورے کے پورے آ جاؤ. پھر سرتا پا تم مسلمان تب بنو گے جب تمہارا ہر عمل اسلام کے تابع آ جائے گا. سر سجدے میں رکھ کر خدا کی کبریائی کا اعلان کرنے والے کو رب پسند کرتا ہے، لیکن بازار میں، گھر میں، دکان پر بیٹھ کر زبان سے دوسرے کے لیے اچھے کلمات ادا کرنے والے کو بھی رب پسند کرتا ہے. اخلاق ساتھ ساتھ اسلام نے بتائے ہیں. اسلام ہماری اخلاقی تربیت بھی کر رہا ہے کہ رہنا کیسے ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے. کیونکہ یہ ذہن سبھی جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، معاشرتی دین ہے. یہ صحراؤں میں رہنے والا دین نہیں کہ کہیں غار میں جا کر بندگی کرو. فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام او کما قال. آپ نے فرمایا رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، اسی معاشرے میں رہ کر تم نے بندگی اختیار کرنی ہے. اور معاشرے میں تمہارا گھر بھی ہے، خاندان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، محلہ ہے، ریاست ہے، شہر ہے، اپنے ہیں، پرائے ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں. مختلف طرح کے تمہیں کام اور ضرورتیں ان سے پڑتی ہیں، تمہارا لین دین، تمہارا تعلق ان سے رہتا ہے. ہر عمل میں جب تک تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کرتے تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہمسائے میں ایک عورت ہے جو بہت عبادت گزار ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے،
لیکن اس کی زبان سے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں. آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گی. ایک دوسرے نے فوراً کہا یا رسول اللہ ہمارے قریب ایک عورت ہے وہ بس 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، تہجد نہیں پڑھتی، لیکن کبھی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی. فرمایا وہ جنت میں جائے گی. اب معیار دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیمانہ دے دیا ہے کہ نماز اور روزہ وہ تو تم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے کہ مسلمان ہو، لیکن تمہارے رویوں سے دوسرے کتنے امن میں ہیں یہ اصل بات دیکھنے والی. جس تم سر کو جھکا کر خدا کی کبریائی کا اعلان کر رہے تھے، کیا باہر بھی اسی کے حکم کو مانتے ہو یا اپنی مرضی کرتے ہو؟ تو اخلاقی تربیت پڑھیے قرآن مجید کو. بہت ساری صورتیں قرآن مجید کی صرف اخلاق سکھا رہی ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں 2-3 رکوع مسلسل اخلاق پر ہیں، سورہ لقمان میں ہے، سورہ فرقان ہے، سورہ حجرات ہے، بے شمار صورتیں. یہ سورہ آل عمران کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں بھی اخلاق سکھائے گئے ہیں. تو اسلام چاہتا یہ ہے کہ بندہ مومن کا رویہ بھی مومن بن جائے، اس کی زبان بھی مومن بن جائے، اس کے لوگوں سے معاملات میں بھی ایمان آ جائے، اس کے کسی رویے سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، پھر جا کر کامل بندگی اختیار کرتا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ اسلام آسان دین تو نہیں، یہ تو قدم قدم پر رب کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے. قرآن مجید نے مختلف انداز میں ہماری اخلاقی تربیت کی ہے، اور سب سے بڑی ذات جو نمونے کے طور پر ہمارے سامنے رکھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز کیا، اعلیٰ ترین مقام پر آپ فائز ہیں. اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور کما قال، فرمایا میں مبعوث اس لیے کیا گیا ہوں، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر کے بتا دوں. اخلاق کیسے ہوتے ہیں، بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے. اور یہ سوچئے یہ کس لمحے میرے سرکار کہہ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہو کر یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس بستی میں، اس وادی میں جہاں چاروں طرف سے تان و تشنین کے تیر چل رہے ہیں، جہاں چاروں طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، جہاں گالیاں دی جا رہی ہیں، جہاں آپ کی ذات کو دھکے دیے جا رہے ہیں، جہاں آپ کی ذات پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی گندی اوجڑی رکھی جا رہی ہے، جہاں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، جہاں آپ کے صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس مقام پر میرے سرکار فرما رہے ہیں میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور آپ کی سیرت پڑھ لیجئے، ایک ایک لمحہ آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ سے بہتر اخلاق نہیں ہو سکتے. چاروں طرف سے خوش آمدید کے ترانے گائے جا رہے ہوں تو انسان سب کو مسکرا کر مبارکباد اور اچھے کلمات میں یاد کرتا ہے، لیکن جب طائف کی سرزمین پر پتھر برسائے جا رہے ہوں، فرشتہ سامنے کھڑا ہو کہ حضور آپ کا ایک اشارہ ابرو چاہیے، میں اس بستی کو تباہ کر کے رکھ دوں، اس لمحے میرے سرکار کے ہاتھ اٹھیں اور کہیں رب اے میرے کریم مولا اس پتھروں والی زمین پر رحمت کے پھول برسا. یہ آسان کام نہیں، یہ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے. جہاں آپ کی حقیقی چچی کوئی اور نہیں، ابو لہب کی بیوی، سگی چچی ام جمیل، قریشی سردار کی بیوی ہو کر، بڑے خاندان کی عورت ہو کر خود صحرا سے کانٹے چن کر لاتی ہو. کیوں لا رہی ہے؟ کہ گزرگاہ مصطفیٰ میں بچھانے ہیں. ادھر سے میرے کریم آقا گزریں گے، یہ نوکیلے لمبے کانٹے ان کے پاؤں میں چبھیں گے، تکلیف ہوگی تو وہ خوش ہوتی ہے. یہ روزانہ کا معمول ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. سورہ لہب پڑھ لیجیے آپ، قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ خود چن کر لاتی ہے کانٹے. ایک دن میرے سرکار آئے، کانٹے نہیں ہیں، اب رک گئے، کہا آج لگتا ہے چچی
کانٹے چننے صحرا میں نہیں گئی. کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں. اب جہاں رک کر حضرات گرامی ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہمارے دشمن جو روز ہمیں تکلیف دیتا ہو اور پتہ چل جائے وہ بیمار ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ایک دفعہ ضرور اپنا محاسبہ ہم سب کو کرنا چاہیے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وہ بیمار ہے اس لیے نہیں گئی. ارے جو روز کانٹے بچھاتی ہے، میرے نبی کے تلووں میں زخم آتے ہیں، ایک دن وہ نہیں بچھا رہی، بیمار ہے، میرے مصطفیٰ کریم اس کے گھر جا کر اس کی تیمارداری کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آقا آپ کو تو بلند ترین اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا ہے. ارے میرے نبی کے نام لیواؤ، آؤ اپنے آقا کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرو. ارے وہ تو دشمن کی بیوی ہے، دشمنی کر رہی ہے، ہم تو اپنوں کے راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں. ہم تو اپنوں کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں. وہ تو کافر ہے، اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، اور ہم تو اپنوں کی تیمارداری نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے نہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ارے اخلاق اپنانے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم کے جیسے اخلاق اپناؤ. اور یہ روایت پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھی. حدیث کی سیرت کی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، کہیں اس کے خلاف کوئی جملہ نہیں آیا. آج کا بچہ جانتا ہے. کسی سے پوچھ لیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون تھا، ہر شخص بچہ کہے گا ابو جہل تھا. سب سے بڑا دشمن ہے. اس سے بڑا دشمن کیا ہو سکتا ہے کہ میرے سرکار کہیں فرعون اکبر من فرعون موسیٰ، میرا فرعون تو موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا ہے. خود آپ فرمائیں کہ یہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے. اس سے بڑا دشمن جو ہر لمحہ آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہا ہے. صرف خود ہی نہیں کرتا، لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، لوگوں کو سازشیں تیار کر کے دیتا ہے. سارا دن اسی چکر میں مکے میں گھومتا رہتا ہے کہ آپ کو تکلیف دی جائے. خود دیتا ہے، ساتھیوں کو اکساتا ہے اور خوش ہوتا ہے. اس کا لمحہ لمحہ آقا کریم کو دکھ دینے میں گزرتا ہے. اس سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے سیرت کی ساری جتنی کتابیں پڑھی ہیں یہ جملہ ہر جگہ لکھا دیکھا ہے کہ وہ سب سے بڑا دشمن حقیقی نہیں، رشتے میں چچا لگتا ہے. خاندان قریش ہیں، قریشی خاندان ہے، چچا لگتا ہے دور کا. روایت کہتی، سیرت کہتی جب بھی کبھی وہ سامنے آیا سب سے بڑا دشمن، میرے سرکار نے مسکرا کر کہا چچا کیا حال ہے. میرے سرکار نے کہا چچا کیا حال ہے. حضرات گرامی یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ ہوائی بات نہیں ہے، یہ اس وجود کا جملہ ہے جس پر سارا دن وہ دشمنی کرتا ہے، سارا دن ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے. سامنے آ جائے تو میرے مصطفیٰ پھول برسا رہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ارے اخلاق اپنانے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے اخلاق اپناؤ. آؤ مصطفیٰ کریم کے اخلاق میں رنگ جاؤ. ہم نے یہ تو مانا اس نبی کا. ہم نماز میں 2 ہی سجدے کرتے ہیں، 3 تو نہیں کرتے. پورے قرآن میں کہیں ہے کہ 2 سجدے ہیں؟ یہ نبی کی ادا ہے، ہم 2 کرتے ہیں. یہی ادا ہے نا. ارے اسی نبی نے کہا ہے کہ اپنی زبان کو میٹھا بنا لو. یہ بھی اسی نبی کا جملہ ہے، یہ بھی اسی نبی کی ادا ہے کہ رکوع ایک ہے نماز میں. لیکن یہ بھی تو اسی نبی کی ادا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے اس کے گھر چل کر تیمارداری کرو. ہم ایک چیز تو لیتے ہیں اس نبی کی، ایک کو بھول جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے نہیں ادخلوا فی السلم کافہ. ارے پورے کے پورے آؤ. یہ کیا بات کہ اپنی مرضی ہے تو چھوڑ دیا، جہاں دل چاہا اسے لے لیا. نہیں، اسلام تمہاری پسند کا نہیں، خدا کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے. پورے کے پورے آ جاؤ اور اپنے اخلاق کو بھی نبی کے اخلاق میں اپناؤ. انہی میں سے ایک اخلاق کا حوالہ میں سورہ آل عمران میں دیا گیا. قرآن مجید کہتا ہے ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، متقین کی خوبیاں بیان کر رہا ہے. کتنے نیک ہیں وہ لوگ کہ جن کی صفات قرآن بیان کر رہا ہے. کتنے برگزیدہ وجود ہیں کہ لوگوں یہ صفات جس کی ہیں رب اس کی تعریف کرتا ہے. آج کسی کی اچھے بات کی لوگ تعریف کریں تو لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے تعریف کر دی ہے.
استاد نے تعریف کر دی، میرے مرشد نے تعریف کر دی، فلاں بڑے نے تعریف کر دی۔ ارے ان متقین کی عظمتوں کو سلام کیجئے، ان نیکوکاروں کی عظمتوں کو سلام کیجئے جن کی تعریف خود قرآن کر رہا، اور اس میں قید نہیں لگائی کہ فلاں ہی صرف ہوگا تو، فرمایا تم بھی آ سکتے ہو، آ جاؤ اس تعریف کے زمرے میں، یہ انداز تم بھی اپنا لو، تمہاری تعریف بھی خدا کرے گا۔ اس نے پابندی نہیں لگائی ہے کہ فلاں ہی صرف ہوگا تو اس کی تعریف ہوگی۔ قرآن کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، ارے ایمان والے وہ ہیں، متقی وہ ہیں، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مخلوق خدا پر اپنے مال کو روکتے نہیں ہیں، کبھی کسی کے لیے مال بند نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں، کتنی مشکل کیوں نہ ہو لیکن خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہو تو پھر بھی خرچ کرتی ہیں۔ حضرت عثمان نے غنی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے امیر، کہ غنی ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے امیر ترین تاجر سے بڑا کون امیر ہو سکتا ہے، لیکن مال خرچ کیا ہے ایمان والوں کے لیے، کبھی بند نہیں کیا۔ لیکن وہ بھی تو صحابی ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی میرے آقا کریم کے کہرے پر اپنا جو کچھ بھی ہے مال لٹا رہے۔ تبوک کی جنگ ہوئی، آپ نے کہا لاؤ خرچ کرو، اسلام کو غزوہ اسرا کہا جاتا ہے، اسرت کی جنگ ہے، تنگی کی جنگ ہے، حالات بڑے نازک ہیں، عرب سے باہر جانا ہے، آؤ مدد کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ حضرت عمر آدھا مال لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق سارا اٹھا کر لے آئے، حضرت عثمان نے آپ کی جولی میں اشرف کا ڈھیر لگا دیا۔ روایت ہے کہ سامنے ڈھیر لگ گیا، ایک غریب صحابی، قربان جائیں صحابہ کی عظمتوں پر۔ حضرات گرامی، یہ وہ میرے نبی کے پسندیدہ ترین وجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے آقا کی ایک ایک ادا پر سب کچھ قربان کر دیا۔ روایت کہتی کہ وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ مال لا کر رکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے جا رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد وہ آگے بڑھے، آہستہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب ہوں، دولت نہیں ہے، کچھ نہیں میرے پاس، میں بھی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں بھی خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا پھر کیا تمہارے پاس؟ اس نے بڑے ڈرتے ڈرتے لجاجت سے ایک کھجور کی گٹلی نکالی، کہا یا رسول اللہ گھر میں یہی ایک کھجور کی گٹلی ہے، یہی پیش کرتا ہوں۔ حدیث پڑھیے حضرات گرامی، اپنا اندر کانپ اٹھتا ہے کہ ہم کس نام کے مسلمان ہیں۔ میرے نبی نے وہ اس غریب صحابی کے ہاتھ سے گٹلی لی، اس مال کے ڈھیر کے اوپر رکھ دی، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہاری اس گٹلی کی قیمت اس سارے مال سے زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جو خوشحالی میں اور تنگی میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال کو بند نہیں کرتے، معاشرے میں تقسیم کرتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے ہیں، کون غریب ہے کون نادار ہے، کون مفلس ہے کس کی ضرورت ہے، ارے وہ خرچ کرتے ہیں ان پر۔ قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی سخت ہے، اس پر آپ نے سنی ہوگی، فرمایا ساری رات نوافل اور عبادت میں گزارنے والا اور ہم سائے میں کوئی بھوکا سو جائے، رب کو اس کی رات کی عبادت قبول نہیں۔ فرمایا تمہارے سجدے قبول نہیں ہیں اسے کہ میری مخلوق بھوکی سوئی تیرے ہمسائے میں، تجھے خبر کیوں نہیں؟ تو اپنی عبادت کے زوم میں رہا ہے، ارے لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی، کھولا کیوں نہیں اپنے مال کو؟ تو قرآن تعریف کر رہا ہے، اور آگے قرآن کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، قرآن کہتا ہے غصے کو پی جانے والے۔ غصہ فطری چیز ہے، ایک ریاکشن ہے اندر سے، فطری طور پر ابھرتا ہے۔ کوئی انسانی طبیعت کے ناموافق واقعہ ہو جائے تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اسلام نے اس پر پابندی نہیں لگائی، لیکن اس غصے کو بھی تابع لا کر شریعت کے فرمایا اس میں بھی اجر مل جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، یا رسول اللہ نصیحت کیجئے مجھے، کوئی بات کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کر۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اس نے بار بار اس کو دہرایا، اسی جملے کو، اسی سوال کو بار بار رکھا، کوئی نصیحت کیجئے، اور روایت کہتی، حدیث کہتی ہے آپ نے ہر بار جواب دیا تو غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ہے، فرمایا غصے کی ابتدا میں
پاگل پن ہے اور اس کے اختتام میں ندامت ہے. کیوں کہ جب غصہ آتا ہے عقل نہیں رہتی. عقل کا دشمن ہے غصہ. انسان وہ کچھ کر بیٹھتا ہے کہ جب غصہ اترتا ہے تو پھر شرمندہ ہوتا ہے, معافیاں مانگتا ہے, ہاتھ جوڑتا ہے. فرمایا اس کی ابتدا میں پاگل پن ہے اور اس کی انتہا میں ندامت ہے. پوچھا صحابہ سے بہادر کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بہادر اسے کہتے ہیں جو دوسرے کو پچھاڑ کر اس کی چھاتی پر بیٹھ جائے, گرا لے اسے میدان میں, وہ بہادر ہے. فرمایا نہیں, بہادر وہ نہیں ہے. میرے آقا نے بہادری کا انداز ہی بدل کر رکھ دیا, مفہوم بدل دیا. فرمایا وہ بہادر نہیں ہے. فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس کو قابو کرتا, غصے میں اپنے نفس کو قابو میں لے آئے, وہ بہادر ہے. اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, فرمایا اللہ کہتا ہے جو غصے میں اپنے نفس پر قابو پا لے تو یقین کر لے میرے بندے جب میں اپنے جلال میں ہوں گا تو پھر اس وقت تم پر کرم کروں گا. جلال کی حالت میں بھی تم پر کرم کروں گا تو اگر تو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو پا لے. اور رب جلال میں کب ہوگا؟ کب ہوگا جلال میں؟ حشر کے میدان میں ہے. اس لیے تو نبی سامنے نہیں جا رہے. ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس, آج رب جلال میں ہے, حساب مانگ رہا ہے. فرمایا اس وقت جب میں جلال میں ہوں گا اگر تو نے غصہ میری رضا کے لیے پی لیا ہے تو میں اپنے جلال میں تم پر کرم کروں گا. والکاظمین الغیظ, غصے کو قابو کرتے ہیں, پی جاتے ہیں غصے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, پوچھا یا رسول اللہ غصہ قابو کیسے, اس پر کنٹرول, اس پر قابو کیسے کیا جائے؟ فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے, اس لیے آگ کو پانی ٹھنڈا کرتی ہے. جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو. طریقہ بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. فرمایا غصے کو قابو کرو, تم بہادر بن جاؤ گے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ذات ہے. آپ وضو کرنے لگے, آپ کی لونڈی لوٹے میں پانی لے کر آئی اور روایت کہتی کہ اس کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا اور آپ کے چہرے پر زخم آ گیا, چہرے سے ٹکرا گیا. آپ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا, وہ بھی تو میرے نبی کے گھرانے کی لونڈی تھی, وہ جانتی تھی یہاں سے بخششیں کیسے لی جاتی ہیں. آپ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا, اس نے فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. قرآن کہتا ہے متقی ایمان والا وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا. اس نے بات ختم نہیں کی, وہ بھی تو کریم کے گھرانے کی لونڈی تھی. اس نے اگلا جملہ پڑھا والعافین عن الناس. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں, خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں. آپ نے اس کی طرف دیکھا, فرمایا جاؤ میں نے تمہاری خطا کو معاف کیا. اس نے کہا حضور ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, محبت کرتا ہے. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جاؤ میں نے رب کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا. یہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو. یہ اسوہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ غصے کے عالم میں بھی کا نہ صرف قابو کیا ہے بلکہ کرم نوازی یوں کی ہے کہ غلام کو آزادی عطا کر دی. تو قرآن کہتے ہیں والکاظمین الغیظ, اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں. ہم کتنا غصے میں آپے سے باہر ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی خطائیں معاف کرنے کو تیار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے ہیں, ہنٹر سے مار رہے ہیں. آپ نے پیچھے سے دیکھا اور آواز دی سنو. وہ متوجہ ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم. فرمایا سنو, جتنا تمہیں اس غلام پر حق ہے اس سے کہیں رب کو تجھ پر حق ہے. جب وہ تمہاری خطائیں معاف کر رہے تم کیوں نہیں کرتے؟ ارے تم دن بھر میں کتنی خطائیں اس کی کرتے ہو, تمہیں نہیں سزا دیتا, اور تم اپنے ملازم کی ایک خطا بھی معاف کرنے کو تیار نہیں. والعافین عن الناس, لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں. کتنی بڑی بڑی خطائیں کی ہیں لوگوں نے, کتنے بڑے بڑے مجرم فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی کے سامنے کھڑے تھے. ارے وہ بھی کھڑا تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا.
وہ بھی سامنے کھڑی تھی مجرموں میں، جس نے حضرت حمزہ کے جسم کو چاک کر کے کلیجی اور دل نکال کر چبانے کی کوشش کی۔ روایت کہتی وہ بھی شخص ظالم کھڑا تھا جس نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کے پیٹ پر خنجر نیزہ مار کر آپ کو شہید کیا، اور آپ کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ کتنے بڑے بڑے دشمن سامنے کھڑے تھے، کوئی گالی دینے والا ہے، کوئی مکے کی گلیوں میں آپ پر حملہ کرنے والا ہے، ان میں وہ بھی تھے جو تلواریں سونت کر آپ کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے تھے، ان میں وہ بھی کھڑے تھے جو طائف میں آپ پر پتھر برسا رہے تھے، سارے سامنے کھڑے ہیں۔ اور تاریخ انسانی کیا کہتی ہے؟ فاتح اپنے مفتوحہ علاقے کے تمام انسانوں کی گردنیں اڑا دیتا ہے۔ چنگیز خان نے یہی کیا ہے، جس علاقے کو فتح کیا گردنیں کاٹ کر کھوپڑیوں کا مینار بنائے، بلکہ تاریخ تو جہاں تک کہتی کھوپڑیوں کی سٹیج بنا کر اوپر اپنی کرسی رکھ کر دربار لگایا کرتا تھا۔ یہ تاریخ انسانی ہے، یہ کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں، ہماری تاریخ کے واقعات ہیں۔ لیکن آج ایک عجیب واقعہ ہے، آج بھی ایک فاتح کھڑا ہے، آج بھی مفتوح سامنے کھڑے ہیں، آج بھی ظلم کرنے والے سامنے کھڑے ہیں، شہر سے نکالنے والے بھی ہیں، صحابہ پر ظلم کرنے والے بھی ہیں، بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹنے والے بھی سامنے کھڑے ہیں، حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کو شہید کرنے والے بھی سامنے کھڑے ہیں۔ کون کون نہیں، حضرت مصعب بن عمیر جیسے بہادر جرنیل کو مارنے والے بھی سامنے کھڑے ہیں، کون کون دشمن نہیں کھڑا۔ لیکن قرآن کہتا ہے میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ والعافین عن الناس، ارے یہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ پوچھا میرے سرکار نے ان سارے دشمنوں سے جو سر جھکا کر کھڑے ہیں کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ یہ ہے اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال۔ اس سے بہتر تاریخ انسانی کو سر اٹھا کر جینے کا جو لمحہ ہے وہ نہیں مل، فخر کرنے کا لمحہ نہیں مل سکتا۔ پوچھا کیا سلوک کروں؟ سب یک زبان بولے آپ کریم ہیں، ہمیں آپ سے کرم کی امید ہے۔ کون ہیں دشمن ہیں؟ تو فرمایا میرے نبی نے جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو میں نے آزاد کیا۔ آج تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کو معاف کیا، تم پر کوئی آج گناہ نہیں۔ والعافین عن الناس، قرآن کہتا ہے یہ میرے نبی کے اخلاق، اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا، اپنے دشمنوں کے پورے لشکر کو معاف کر دیا۔ ارے بدر میں سارے 70 قیدی پکڑے گئے، 14 صحابہ شہید ہو چکے تھے، مدینہ کی بستی کو ختم کرنے آئے تھے، پورے آب و تاب کے ساتھ آئے تھے کہ مدینہ کو ختم کر دینا ہے، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آئے تھے، بڑے نغمے گاتے ہوئے آئے تھے کہ آج مدینہ کی اینٹ سینٹ بجا دینی ہے۔ 70 پکڑے گئے، پوچھا کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے کہ جس کا جو عزیز ہے وہ اس کی گردن کاٹ دے، میرا ماموں آیا مجھے دیجئے میں اس کی گردن کاٹتا ہوں، پتہ چل جائے اسلام کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ آپ کی نظر رحمت اٹھی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، کہا ابو بکر تم نہیں بولتے؟ کہا یا رسول اللہ میری رائے مختلف ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرا دل چاہتا ہے ان سب کو معاف کر دیا جائے، سب کو معاف کر دیا جائے۔ کیا فرمایا میرے سرکار نے؟ فرمایا ابو بکر میری بھی یہی رائے ہے، میری بھی یہی رائے، اور یہی فیصلہ ہوا، 70 کے 70 کو معاف کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے والعافین عن الناس، ارے مومن وہ ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ اسوہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج سوچنے والی بات یہ ہے ہم کتنی اپنوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ ہم تو سگے بھائی کے ایک جملے کو معاف کرنے کو تیار نہیں، ہم تو اپنے رشتہ دار کی ایک خطا کو معاف کرنے کو تیار نہیں، اور نام لیوا اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے زبان پر نام اسی نبی کا آتا ہے جو اپنے دشمن کو معاف کر رہا، جو تلوار لے کر سامنے آیا کہ نہیں تھا، آپ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے ہیں، ایک غزوہ سے واپس آ رہے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، صحابہ سے کہا خیمے لگاؤ، کھانے کا انتظام کرو، صحابہ کام میں لگ گئے، آپ ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے، کوئی محافظ نہیں ہے، آپ کی آنکھ لگ گئی، ایک کافر نے دیکھا کہ اکیلے ہیں، وہ تلوار سونت کر آپ پر آ گیا،
اور کھڑا ہو کر کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آج آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ اسباب سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہتا لیٹا ہوا ہے، تلوار والا کھڑا ہے، اور لیٹے ہوئے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو بچنا مشکل ہے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزم و ہمت کا پیکر، وہ صبر کا معیار، وہ خدا کی برہان، آپ بڑے آرام کے ساتھ اٹھے اور ایک جملہ کہا، فرمایا اللہ بچائے گا۔ تاریخ کہتی کہ اللہ کا لفظ آپ کی زبان سے اس طرح نکلا، اس جلال کے ساتھ نکلا کہ وہ کانپ اٹھا، اتنا کانپا کہ تلوار چھوٹ گئی۔ آپ نے آگے بڑھ کر تلوار پکڑ لی، اب نقشہ بدل گیا ہے، اب تلوار میرے آقا کریم کے ہاتھ میں، اب وہ نہتا ہے۔ سچی بات بتائیے، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو ہم تو لمحہ بھی نہ لگائیں، بدلہ لے لیں ہم۔ لیکن آپ نے پوچھا ارے اب بتاؤ تجھے کون بچائے گا، کون بچائے گا تجھے مجھ سے؟ وہ منتیں کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، ہاتھ جوڑنے لگ گیا۔ آپ نے کہا ارے عقل کے اندھے، ارے جس کا میں نے نام لیا تو بھی اسی کا نام لے لے، ارے اسی کا نام لے جس کا نام میں نے لیا ہے، وہی تو بچانے والا ہے، جاؤ تجھے میں نے معاف کر دیا ہے۔ ارے والعافین عن الناس، قرآن کہتا ہے آؤ ایمان والو، میرے نبی کے کہنے پر سجدے میں سر رکھ کر خدا کی کبریائی کا اعلان کرتے ہو، لباس میرے نبی کی سنتوں جیسا پہنتے ہو، امامہ میرے نبی کے اماموں جیسا باندھتے ہو، تو ادائیں بھی میرے نبی جیسی اپنا لو، زبان بھی میرے نبی جیسی کر لو، ارے اخلاق کو بھی میرے نبی جیسا کر لو۔ جب یوں کر لو گے تو پھر تم کامل بندگی میں آ جاؤ گے، کیونکہ میرے نبی نے مومن کی تعریف یہ کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ارے مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو زیادہ سجدے کرنے والا نہیں، رنگ روپ رکھنے والا نہیں، فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں وہی سچا مسلمان ہوتا ہے۔ یہ اخلاق ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے نبی کے اخلاق کو اپنا سکیں، اخلاق مصطفیٰ میں رنگے جائیں، پھر کمال بنتا ہے۔ بولیں تو لوگ کہیں کہ اس کی زبان پر میرے نبی کا لہجہ بولتا ہے، ارے معاملہ کریں تو لوگ کہیں کہ اس کے اندر بوئے مصطفیٰ آتی ہے۔ چلیں، ارے چال بھی تو قرآن نے بتائی ہے، بھلا تمشی علی الارض ہونا، ارے زمین پر اکڑ کرنا چلو، کیوں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور رحمان کے بندوں میں سب سے بڑا وجود میرے نبی کا ہے۔ ارے ان سے جیسا نرمی اور عاجزی سے چلنے والا وجود کوئی نہیں ہے۔ آپ کی ایک ایک اخلاق کی مثال قرآن بیان کر رہا ہے، اس لیے تو ام المومنین سے پوچھا گیا، بات اسی پر ختم کرتے ہیں، پوچھا میرے نبی کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے کہا ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا جی قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، ارے قرآن میرے نبی کے اخلاق بیان کر رہا ہے، جیسے وہ بولے ہیں قرآن کہتا ہے وقولوا للناس حسنا، جیسے انہوں نے لوگوں سے معاملہ کیا ہے قرآن کہتا ہے تم بھی ویسے کر لو، جیسے وہ چلے ہیں قرآن کہتا ہے تم بھی ویسا چلو، جس طرح وہ بیٹھے ہیں مجلس میں قرآن کہتا ہے ویسے تم بھی بیٹھ جاؤ، جو انہوں نے کیا ہے قرآن ان کے اخلاق بیان کر رہا ہے۔ آئیے قرآن پڑھیں تو اخلاق کے مصطفیٰ سامنے آتے چلے جائیں اور ہم بھی ان میں رنگتے چلے جائیں، پھر کمال بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاق مصطفیٰ میں رنگے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، آج ایک ایسے وجود کا احسان کی بات ہوئی ابھی، اور قرآن مجید کی آیت ہے سورہ رحمان کی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمانان بر صغیر پر سب سے بڑا احسان کرنے والا وجود حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ کا آج دن ہے۔ آج اپنی دعاؤں میں اس وجود کو ضرور یاد رکھیے جس نے ہمیں اس آزاد وطن میں آزادی سے عبادت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، ورنہ آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ارے اس ایک وجود نے بیماری کی حالت میں پوری صرف انگریز سے جنگ نہیں لڑی، ہندو سے جنگ نہیں لڑی، چومکھی لڑائی لڑی ہے، اپنوں سے بھی لڑے ہیں، بیگانوں سے بھی لڑے ہیں، اور ایک آزاد ریاست لے کر دی ہے۔ اس امید اور یقین کے ساتھ
کہ جہاں بسنے والے مسلمان اسلام کے تابع زندگی بسر کریں گے۔ اور ظفر علی خان نے یہی کہا تھا، تمہیں لے جا کے مکہ سے مدینہ میں بسایا تھا، سمجھ لو اس نئی بستی کو پاکستان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت قائد کی روح پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج دعا میں ان کے جب دعا کیجئے تو ان کے لیے ضرور مغفرت کی بلندی درجات کی دعا کیجئے گا کہ ان کا احسان ہم پر ہے، اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك